بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم حقیقت پسندی سے کام لیں تو ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ اولیاء کرام نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے لازوال اور ناقابل فراموش کردار ادا کیا، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ دین کو زندہ رکھنے کا کام کیا، اور یہ بات ان کو عظیم تر بنا دیتی ہے کہ انہوں نے اس دور میں کام کیا جب راستے مشکل اور کٹھن تھے، سہولیات نہیں تھیں، اور سب سے بڑھ کر تنگ دستی اور مشکل حالات میں خود کو تکلیف میں رکھ کر ریاضت اور جد و جہد کی، جبکہ ہم آج اس قدر آسائشات اور آرام کے عادی ہو چکے ہیں کہ ذرا سی مشکل اور تکلیف ہم پر ایسی بار گراں گزرتی ہے کہ زندگی مشکل لگنے لگتی ہے، ہم میں تو ذرا سی برداشت نہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں فروغ اسلام اور احیاء اسلام انہی نفوس قدسیہ کا لازوال اور انمول کارنامہ ہے۔ حالات انتہائی نامساعد تھے، وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، سہولیات میسر نہ تھیں، پھر بھی اور بقائے باہمی کے اصولوں پر مبنی معاشرہ تشکیل دیا جس نے بر صغیر میں زاویہ نظر ہی بدل کر رکھ دیا، اور یہی جذبہ اور درد تھا جس نے بر صغیر پاک و ہند میں شجر اسلام کی آبیاری کی۔ تاریخ میں بہت کم شخصیات ایسی گزری ہیں جن کے سینے انقلابات کے خزینے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے فقر اور درویشی کی قوت سے سلطنتوں کے دھارے الٹ دیتے ہیں، جن کی تعلیمات اور ارشادات راہ خدا کے طالبان کے لیے مرشد طریق کی حیثیت رکھتے ہیں، اور لوگ اپنی اپنی استعداد اور ظرف کے مطابق ان سے مستفید اور مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ امام ربانی شیخ احمد سرہندی، جن کا عظیم لقب مجدد الف ثانی تھا، کا شمار بھی ایسی ہی نادر روزگار شخصیات میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ درست سمجھے، میری آج کی شخصیت کا موضوع ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مجدد الف ثانی نے ایسے دور میں اپنی آہنی عزم سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب رقم کیا جب دین اسلام کو ختم کیا جا رہا تھا اور بھرپور کوشش کی جا رہی تھی کہ ایک نیا دین ایجاد کیا جائے۔ آئندہ 1000 سال کے لیے امت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے کر تاریخ اسلام میں مجدد الف ثانی کے عظیم لقب سے سرفراز ہوئے۔ آپ نے اپنی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے خود کشائی ایوان سے دور رکھ کر انسان سازی کے لیے دن رات انتھک محنت اور کام کیا، اور معیاری علمی مواد کے ذریعے اقتدار کا نہ صرف تختہ الٹا بلکہ سلطنت کی کایا ہی پلٹ دی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام احمد، لقب بدر الدین اور کنیت ابو البرکات ہے۔ آپ کا نسب مبارک کئی واسطوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی کی ولادت 4 شوال 971 ہجری کو ہندوستان کے ایک مقام سرہند میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو سرہندی کا بھی لقب عطا ہوا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے حاصل کی اور قرآن کریم حفظ کیا۔ ابتدائی کتب کی تعلیم کے بعد منطق، فلسفہ اور علم کلام میں مہارت حاصل کی۔ حضرت قاضی بہلول بدخشانی سے تفسیر اور حضرت شیخ یعقوب چرخی سے حدیث کا علم حاصل کیا۔ آپ کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ محض 17 سال کی عمر میں آپ علوم دینیہ کی تکمیل سے فارغ ہو گئے اور فراغت کے ساتھ ہی درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ آپ کو مجدد الف ثانی کے کہنے کے متعلق کئی آراء ہیں، لیکن 2 مشہور آراء کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ایک گروپ کے نزدیک آپ کو مجدد الف ثانی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کا دور ہجری اعتبار سے دوسرے 1000 سال شروع ہونے کا دور ہے، اس لیے آپ کو مجدد الف ثانی یعنی دوسرے 1000 سال کے مجدد کہا جاتا ہے، جبکہ علماء و مفکرین کے دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ اکبر نے دین اکبری اس بنیاد پر شروع کیا تھا کہ کسی بھی دین کی طبعی عمر 1000 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ چونکہ اسلام کو 1000 سال ہو گئے ہیں، اس لیے دوسرا 1000واں سال شروع ہونے سے پہلے ایک نئے دین کی اب ضرورت ہے۔ چنانچہ اس نے دین اکبری کی بنیاد رکھی۔ اکبر کے دور میں کفر و الحاد کو فروغ ملا، اسلام کی بنیادی عقائد میں ضعف و انحطاط آیا،
یہاں تک کہ دربار اکبری میں سجدے کا رواج بھی درایا۔ اس کے ایک خوشامدی لیکن ذہین وزیر فضل نے ایک کتاب بادشاہ کو پیش کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ کتاب آپ کے لیے فرشتہ آسمان سے لے کر آیا ہے۔ دین اکبری میں کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ اکبر خلیفۃ اللہ پڑھا جانے لگا۔ شراب اور جوئے کو حلال قرار دیا گیا۔ ہندو مت سے متاثر ہو کر گائے ذبح کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مساجد و مدارس کو بند کر دیا گیا۔ علماء کرام کی سرعام توہین شروع ہو گئی۔ ان سب آندھیوں کے جواب میں حضرت مجدد الثانی نے کلمہ حق بلند کیا، اکبر کے نظریات باطل کی خوب تردید فرمائی اور اسلامی عقائد کی دلیل کے ساتھ وضاحت فرمائی۔ اکبر کے اس نظریے کی سختی کے ساتھ تردید فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت 1000 سال کے لیے ہے، بلکہ واضح فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہر زمانے کے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس لیے مجدد الثانی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دین کی تجدید کی۔ جو دین ختم ہو رہا تھا، برباد کیا جا رہا تھا، اس کو دوبارہ سے کیا۔ آپ نے اسلام کے دوسرے 1000 سال کے شروع میں اسلام کے چہرے پر جو داغ لگانے کی کوشش کی گئی تھی، اس کو نہ صرف ناکام فرمایا بلکہ اسلام کا روشن چہرہ اور اصل کردار دوبارہ زندہ کیا۔ ہمیں علماء اور مفکرین کا یہ دوسرے گروپ کا قول زیادہ بہتر اور صحیح معلوم ہوتا ہے، بلکہ زیادہ بہتر بھی کہنا بیجا ہوگا، بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہی کام کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو مجدد الثانی کہا جاتا ہے۔ ان کے اس لقب کی وجہ ہی یہی ہے، ان کے نام میں مجدد آنے کی وجہ ہی یہی ہے، اور اسی لیے مفکر اسلام علامہ محمد اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں کی سیاسی اور فکری تاریخ کا تجزیہ کرتے ہوئے حضرت مجدد الثانی کو جس انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہندوستان میں دین اسلام کی حقانیت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی کیا خدمات تھیں۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر کے مسلمانوں میں اسلامی اقدار اور ان کی اصل روح کے مطابق بحالی اور اس کی حفاظت میں جو کردار ادا کیا، وہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔ دیگر اولیاء اللہ کی طرح حضرت مجدد الثانی نے لومۃ لائم کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے احکامات کی بجا آوری اور ان کی حفاظت کے لیے اپنا شاندار کردار ادا کیا۔ حضرت مجدد الثانی نے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے مختلف بادشاہوں اور امراء اور رؤساء کو خط لکھے، علماء اور مشائخ کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کے لیے تحریک چلائی۔ مکتوبات امام ربانی نے ہندوستان میں ایسا انقلاب برپا کر دیا جس نے نہ صرف دین اکبری کا مقابلہ کیا بلکہ اس دین کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا کر اسلام کی عظمتوں کا پرچم بلند کیا۔ حضرت مجدد الثانی نے نہ صرف ارباب حکومت، رؤساء، امراء اور علماء کو جھنجھوڑا، بدعات کا رد فرمایا، قرآن و سنت کا اجرا فرمایا، بلکہ اس وقت کے جاہل صوفیہ کو بھی جھنجھوڑا۔ اکبر کے اشارے پر جن لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ صرف دل کی نماز پڑھنی چاہیے اور دل کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس طرح کے فضول، بے اصل اور لغویات کی ترجیح کر کے کیا اسلام کی بنیادی اکائیوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو حضرت امام ربانی مجدد الثانی نے اپنے مکتوبات اور اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے اس فتنے کا بھی بڑی دلیری اور جوانمردی سے مقابلہ فرمایا اور اس کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مفکر اسلام حضرت علامہ محمد اقبال نے بر صغیر میں دین اسلام کی شمع روشن کرنے میں جن دو بنیادی کرداروں کا ذکر کیا ہے، ان میں حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری اور حضرت مجدد الثانی کا اسم گرامی نمایاں ہے۔ علامہ اقبال پورے اہتمام کے ساتھ حضرت مجدد کی مزار پر حاضر ہوئے اور وہاں پر حاضری کے بعد یہ اشعار موزوں کیے: حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔
گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ یعنی حضرت مجدد الف ثانی کی قبر مبارک اس آسمان کے نیچے انوار و تجلیات کا منبع و محور ہے۔ آپ کی قبر مبارک کے ساتھ جڑی مٹی اس قدر روشن اور تابندہ ہے کہ آسمان کے ستارے بھی اس کی چمک کے سامنے شرمندہ نظر آتے ہیں، کیونکہ اس زمین میں وہ صاحب اسرار حقیقت، صاحب اسرار آرام فرما ہیں جنہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا، بلکہ ان کی گردن صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکی رہتی تھی۔ حضرت مجدد الف ثانی نے دین اکبری کی پھیلائی ہوئی نحوست کو دور کرنے کے لیے انتہائی واضح الفاظ میں شریعت دین اور طریقت کو واضح فرمایا۔ آپ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ شریعت کی بالادستی تمام چیزوں پر ہے۔ آپ مختلف فرامین کا مفہوم یہ ہے کہ راہ سلوک کے مسافر کے ذاتی تجربات اور مشاہدات اور کیفیات کی بنیاد پر شریعت کا کوئی حکم بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق کسی بھی شخص کو کوئی بھی مشاہدہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ احکام خداوندی میں کسی قسم کی تبدیلی ناقابل قبول ہے۔ آپ نے ہندوانہ رسوم و رواج کو اسلامی معاشرے میں داخل کرنے کی تمام کوششوں کے سامنے نظریات و اقدامات اور شریعت کی صد سکندری کھڑی کر دی۔ آپ نے اپنی تصانیف کے ذریعے معاشرے میں ایک ایسا انقلاب پیدا فرمایا جس نے دین اکبری سمیت تمام منفی رسومات، خلاف اسلام عقائد اور ہندوانہ رسوم کی بیخ کنی کر دی۔ آپ کی متعدد تصنیفات موجود ہیں جن میں آداب المریدین، اثبات النبوہ، مکاشفات عینیہ مشہور ہیں، لیکن جو شہرت دوام مکتوبات امام ربانی کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کتاب کے حصے میں نہ آئیں۔ مکتوبات امام ربانی سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فائدہ اٹھایا، اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ اس مختصر بیان میں اتنی گنجائش نہیں کہ آپ کی خدمات اور حیات مبارکہ کا احاطہ کر سکے۔ آپ کی خدمات پر بہت ساری تحریریں لکھی جا چکی ہیں، لیکن تشنگی اب بھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 صاحبزادگان عطا فرمائے تھے، جن میں سے 3 بچپن کے عالم میں فوت ہو گئے، جبکہ چوتھے صاحبزادے خواجہ محمد صادق 25 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ 3 بیٹے بعد میں موجود رہے۔ خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد یحییٰ نے حضرت مجدد الف ثانی کے سلسلے کی اشاعت کی، لیکن آپ کے ایک صاحبزادے خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلے کو فروغ دیا۔ 28 صفر المظفر 1034 ہجری کو حضرت مجدد الف ثانی کا وصال ہو گیا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔